اور 21 کو آج دنیا بھر میں، خیر کیونکہ امن کا دن منایا جاتا ہے، ہم اس حوالے سے بات بھی کریں گے، لیکن آج کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ اسپیسیفکلی ہمارے ملک میں جب سیلاب آیا اور ہمارے ملک میں جب بھی کوئی ایسی ناگہانی آفت آتی تو ہم دیکھتے کہ کس طریقے سے ہمارے ہاں جو NGOs ہیں، جو فلاحی ادارے ہیں، وہ کیسے آگے بڑھ کے بے لوث طریقے سے کام کرتے ہیں. اور آج ہمارے شو میں مہمان بھی ہیں پاکستان کی معروف سماجی شخصیت اور اخوت فاؤنڈیشن کے بانی ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب، جو کہ دنیا کے سب سے بڑے اور سود سے پاک مائکرو فائنانس پروگرام چلا بھی رہے ہیں. اور یہ ہم نے دیکھا کہ اس پروگرام کے تحت کتنے نوجوان جو ہے وہ مستفید بھی ہوئے ہیں اور کتنے لوگوں نے چھوٹے چھوٹے اسکیل پہ اپنے جی جناب، اور ان کی خدمات کے اعتراف میں انہیں ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا ہے. 2014 میں لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ بھی مل چکا ہے. اچھا، قابل تعریف اسپیکر بھی ہیں اور ہمارے شو کا حصہ بھی بنتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً، اور اپنے آگے کے جو انڈیورز کے حوالے سے بھی آگاہ کرتے رہتے ہیں. تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں براہ راست ہماری لیفٹ سائڈ پہ ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ایک بار پھر ہمارے شو کے لیے وقت نکالا. اللہ صبح یہ ظاہر ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پروگرام کے حوالے سے اور آپ کا یہ جو جس طریقے سے قرض دینے کے، قرض حسنہ کے حوالے سے جو آپ کا اچیومنٹس ہیں ان پہ ہم بات کرتے رہتے ہیں کہ پورے پاکستان میں یہ نیٹ ورک پھیلا ہوا ہے. اب یہ سیلاب کی جو تباہ کاریاں ہیں یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، یہ بہت سنگین مسئلہ ہے، اور اس کے اندر ظاہر ہے کہ اس کے ایک لانگ ٹرم اثرات ہمیں پڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں عوام پر بھی اور معیشت پر بھی. تو آپ لوگ اس سے کس طرح سے نمٹ رہے ہیں، اپنا حصہ کس طرح سے ڈال رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، اخوت الحمدللہ قرض حسن کا دنیا میں سب سے بڑا پروگرام ہے. ابھی تک ہم تقریباً 40 لاکھ خاندانوں سے زیادہ افراد خاندانوں کو 175 ارب روپوں سے زیادہ رقم دے چکے ہیں، اور الحمدللہ ہماری ریکوری بھی 99% ہے، اور ہم پورے پاکستان کے مختلف شہروں میں کام کرتے ہیں. تو اب یہ جو اکنامک ریہیبلیٹیشن کا پیکج آئے گا نا جی، اس میں بھی ہم قرض حسنہ کو ہی ایک انسٹرومنٹ کے طور پر استعمال کریں گے انشاءاللہ. اب یہ 4 چیزیں چاہیے لوگوں کو. گھروں کی تعمیر چاہیے، بالکل بالکل، مال مویشی کی خریداری چاہیے، نئی فصل کے بونے کے لیے کھاد بیج چاہیے، اور جو کاروبار تباہ ہو گئے ہیں، چھوٹے چھوٹے دکانیں ہیں، مختلف قسم کے کام ہیں، تو اس کے لیے پیسہ چاہیے. تو ہم نے اس کے لیے قوم سے اپیل کی ہے کہ ایک بڑے پیمانے پہ ہم یہ قرض حسن فنڈ میں اضافہ کریں اور لوگوں کو بغیر سود کے ان 4 مقاصد کے لیے قرضے دیں. ہم لوگوں کو بھکاری نہیں بنانا چاہتے کہ جی مفت میں گھر بنا دو، مفت میں یہ چیز دے دو، کیونکہ جو چیز مفت میں لی جاتی ہے وہ انسان کو کمپرومائز ہو جاتی ہے، سسٹینیبلٹی نہیں آتی، اور وہ ایک بھکاری پن کی عادت بن جاتی ہے. اور ایک اچھی قوم تبھی بنتی ہے جس میں سیلف ریلائنس ہو. تو ہم نے کہا کہ اگر آپ نے ₹1,00,000 قرضہ لینا ہے تو 5 سال یا 4 سال یا 3 سال میں ایک انتہائی آسان شرح کے حساب سے واپس کر دو. سود ہے کوئی نہیں، اضافی رقم آپ نے دینی نہیں. تو اب یہ کتنا آسان کام ہے کہ ایک شخص کو 1,000 1,500 یا 1,500 روپے یا 2,000 روپے مہینہ دینا پڑے، اور وہ اپنا گھر بھی بنا لے، اس کے بعد کھاد بیج کے لیے قرضہ بھی لے لے یا اپنے کاروبار کے لیے بھی لے لے. تو ہمارا ارادہ اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے. تو ہم 1,00,000 ایسے گھر بنانا چاہتے ہیں جو اس معمولی رقم سے بنتے ہیں. اور آپ کو لیکن اب تو ایسٹیمیٹ بھی بڑھ گیا ہے ڈاکٹر صاحب. اب تو ہم وہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جس طریقے سے کاسٹ بڑھی ہے، وہ ظاہر ہے کہ گھر بنانے کی، تو اس کے حوالے سے آپ لوگوں کو بھی قرض کے معاملات پہ کچھ آپ نے نظر ثانی کیا ہے کہ اب تھوڑا اس کا اماؤنٹ بڑھا دیں، یا اب بھی مینیجبل ہے آپ کے لیے؟ 3,00,000 روپے تک رینج رکھی ہے. جس کو لاکھ چاہیے، 1.5 لاکھ چاہیے، 2 لاکھ چاہیے، کیونکہ ہم نے جو گھروں کا نقشہ بنایا ہے اس میں ایک کمرے کا گھر، کچن، باتھ روم جو ہے وہ تقریباً 2 لاکھ میں بنتا ہے. لیکن کچھ لوگوں کے پاس بلڈنگ مٹیریل موجود ہے، لیبر ڈالتے ہیں، مختلف کھڑکی دروازے موجود ہیں، تو ان کی کاسٹ کم آ جاتی ہے. بہرحال ہم نے 1 سے 3 لاکھ اس کی رینج رکھی ہے. تو ہمارا ٹارگٹ تو 1,00,000 گھر بنانے کا ہے. اب بات یہ ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ گھر تو 5 لاکھ نقصان ہوئے ہیں. تو اس میں بات یہ ہے کہ صرف یہ ایک چھوٹی سی NGO کی ذمہ داری تو نہیں ہے. اگر حکومت اس میں شامل ہوگی تبھی یہ کام ہوگا نا. ہم نے تو اپنا حصہ ڈالنا ہے.
ہم تو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا ہر ڈاکٹر صاحب ایک ایسا ٹائم ہے جس میں ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ مختلف ممالک سے بہت بڑی امداد آئی ہے، نہ صرف یہ کہ ابھی لوگوں کو نکالے سیلاب زدہ علاقوں سے، بلکہ فار دا لانگر ٹرم ان کو ریہیب کیسے کرنا ہے، ان کو کیسے بسانا ہے، اس پر بھی امداد کافی زیادہ بھیجی گئی ہے. سو ابھی آپ کا مینلی کیا ایمفیسائز ہوگا؟ ابھی جیسے ابھی آپ نے کہا گھر بنانے پر، آپ نے کیا خود جا کے دورہ کیا اور آپ کو پتا ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ کہاں گھر بنانے کی ضرورت ہے جو آپ کے ذہن میں ہو، یا پھر آپ نے سوچا کہ ایکولی چاہے وہ بلوچستان ہو، چاہے وہ خیبر پختونخوا ہو، چاہے وہ سندھ ہو، چاہے وہ پنجاب ہو، ایکول اماؤنٹس آف ہاؤسز جو ہیں وہ تمام صوبوں میں آپ نے کنسٹرکٹ کروانے ہیں؟ جی ایسا ہی ہے. ہم نے کوئٹہ میں 80 افراد کو یہ قرض حسن پیش بھی کر دیا ہے اور انہیں گھر کی تعمیر بھی شروع کر دیا ہے. ہم نے جو ڈیرہ بگتی ہے وہاں پر ہم نے 13 گھروں کو انشاءاللہ تعالی پرسوں ان کے پیسے مل جائیں گے. ہم نے توسا کے علاقوں میں 80 سے زیادہ لوگوں کو یہ گھر کے لیے رقم دے دی ہے. ہم نے شاہ بندر سجاول میں 500 گھروں کو اس حوالے سے اپریز کر لیا ہے اور ان میں سے تقریباً 1 کروڑ روپے کی رقم ہم پیش بھی کر چکے ہیں. ہم منتظر نہیں ہیں کہ باہر سے رقم آئے گی اور کوئی عالی شان گھر بنائے گا. ہم تو کہتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو جس طریقے سے سادہ زندگی کچے گھروں میں رہتے تھے، کوئی ہماری چھت تو بنا دے، ہم سردی سے تو بچ جائیں. اور ڈاکٹر صاحب اتنی مضبوط دوبارہ ضرور بنا دیں کہ اگر دوبارہ سیلاب آئے تو پھر نہ ہی بہ جائیں. جی ان چیزوں کا تو ہم خیال رکھ رہے ہیں نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ سیلاب سے گھر بلوچستان میں نہیں گرے، یہ انپریسیڈنٹڈ رینز ہیں. تو اب اوپر سے پانی آ جائے تو وہ تو کہیں بھی ہو تو نقصان پہنچ سکتا ہے. بہرحال ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ بھرتی ڈالیں، زمین سے اونچا کریں، مضبوط بنیادیں ڈالیں اور ان علاقوں میں گھر نہ بنائیں جو آبی گزرگاہیں ہیں. ان بنیادی جو اصول ہیں ان کا ہم ضرور مد نظر رکھیں گے، لیکن بہرحال ان کو اس فوری سردی سے بچانے کے لیے چھت تو چاہیے. اب نئے گھر بننے میں اگر 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے لگ جائیں تو پھر یہ کھلے آسمان تلے زندگی گزاریں تو یہ پورے پاکستان کے لیے المیہ ہے. اچھا اب یہ بتائیے کہ عوام کس طریقے سے اخوت کا ساتھ دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ بڑا کنسرن ہوتا ہے. لوگ کئی پیسہ دینا چاہتے ہیں، مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس طرف دیکھیں، کون کی مدد امداد جو ہے وہ صحیح طریقے سے متاثرین تک پہنچا سکتا ہے. تو عوام کس طرح سے آپ کا ہاتھ بٹا سکتے ہیں اس میں؟ ہمارے پورٹل پہ جائیں، ہماری ویب سائٹ پہ جائیں، ہماری وہاں پر وہ اپنی ڈونیشنز دے سکتے ہیں، صدقات دے سکتے ہیں، عطیات دے سکتے ہیں. لاکھ روپیہ کوئی 1.5 لاکھ روپے ایوریج گھر کی قیمت لگتی ہے. کوئی بڑا آدمی 1 گھر بنا دے، 2 گھر بنا دے، 4 بنا دے، 2 آدمی 4 آدمی مل کے 1 گھر بنا دے. اس میں تو یہ تو 1 روپیہ بھی کوئی دے گا تو وہ اللہ کی راہ میں قبول ضرور ہوگا اگر اخلاص ہو. تو آپ ہمارے پورٹل کے ذریعے سے ہمیں ڈونیشن دے سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ تعالی جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا 300-400 گھر تو شروع بھی ہو چکے ہیں. تو ہم ہر گھر کو ٹریک کریں گے، اس کا نام بندے کا، اس کا شناختی کارڈ نمبر، اس کا فون نمبر، اس کا ایڈریس، اور ہم اس کا باقاعدہ آڈٹ کرواتے ہیں. ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ بھئی یہ گھر بنے ہیں، یہاں بنے ہیں، ان لوگوں کے بنے ہیں، ان کی تصویریں ہماری ویب سائٹ پہ ہوں گی. تو ہم انشاءاللہ ٹرانسپیرنسی کا ایک مکمل نظام لے کر چلتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ یہ گھر کہاں بنے ہیں، وہ گھر اسی پاکستان میں موجود ہوں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. بانی اخوت فاؤنڈیشن ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہم اس حوالے سے گفتگو کر رہے تھے ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب سے کہ کیا ان کی جو اخوت فاؤنڈیشن ہے وہ آگے کیا ایم کر رہی ہے اور کس طریقے سے ان کا پلان ہے کہ وہ گھر بنائیں گے لوگوں کے لیے، کیونکہ ابھی لوگوں کی آباد کاری اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ آگے سردی آ رہی ہیں اور سردیوں میں آپ کھلے آسمان تلے نہیں رہ سکتے. بالکل ایسے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے.